یہ میٹر اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ساؤتھ ایشینز کمپرومائز 25% آف دا ورلڈز پاپولیشن 5.4 ملین ان دا US. سو پوری دنیا میں جو ساؤتھ ایشینز ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ہندوستانی، وہ 25% آبادی ہے پوری دنیا میں. ان میں سے 55 لاکھ جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں. اس لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ جو پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں جو 60% دل کے امراض ہیں وہ ساؤتھ ایشینز میں ہیں، ان میں سے 55 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ادھر امریکہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ میٹر کرتا ہے. اس لیے یہ اسٹڈی NIH سے فنڈ کی گئی ہے. انہوں نے اتنے زیادہ مطلب پیسے دیے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. ہارٹ ڈیزیزز از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان US, انڈیا، پاکستان اینڈ ورلڈ. سو پوری دنیا میں جو لیڈنگ ڈیتھ کا کاز ہے وہ اور US میں بھی وہ ہے ہارٹ کے جو ڈیزیز ہیں، جو دل کے امراض ہیں، وہ لیڈنگ کاز ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ابھی 40 سال عمر تھی، 45 سال عمر تھی، ابھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی پرسنل سٹوری ہے، میرے ماموں تھے، ان کی عمر تقریباً 45 ایئرس پاکستان میں. تو وہ ویسے ہی صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کے ویسے ہی بیٹھے ہیں اور ادھر ریلی ینگ آئے، تو ادھر ہی ان کو مطلب دل کا اٹیک ہوا ہے، تو فوت ہو گئے ریلی ینگ. تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں اور ایسے ہیں. کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ چیک اپ کروانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اکثر لوگ مطلب جاتے نہیں. سال میں جو ایک دفعہ جو اینول چیک اپ ہوتا ہے وہ بھی میرے ساتھ مطلب کلینیشین بیٹھے، وہ بھی 10 دفعہ کال کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہ آپ اپنا اینول تو کروا لیں، فری ہے. لوگ ٹائم ہی نہیں نکالتے. پاکستان میں ہم لوگ ویسے کہتے ہیں کہ ادھر سہولتیں نہیں ہیں، ادھر سہولتیں ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آگے اس کے بعد ہارٹ ڈیزیز اینڈ ریسرچ ڈیٹا انکلوڈز موسٹ وائٹ پاپولیشن. دس انڈر ایسٹیمیٹس ہارٹ رسک فار ساؤتھ ایشین. سو جتنی بھی پہلے ریسرچ ہوئی ہے وہ گوروں کے لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور گوروں پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ساؤتھ ایشینز نہیں تھے، اس لیے وہ ریسرچ ہمارے لوگوں کے لیے اتنی افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں ایسے آپ سمجھ لیں کہ نظر انداز کیا گیا ہے کہ جتنی بھی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ اس ریسرچ میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے صرف آنا ہے، آپ کا چیک اپ ہونا، فری بلڈ ورک ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو بلڈ اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی مثبت چیزیں نکلیں گی. وہ جو ریزلٹس ابھی ہیں وہ مزید آگے آپ سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. گرویندر آگے. سو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن is not meeting the needs of South Asians. So اس کے solution ہم نے کیا کیا؟ high quality long term studies among South Asians to understand why there is so much heart disease and how to prevent it. So ہم اس کا جتنے بھی آپ کو چیزیں میں مسئلے ابھی تک بتایا نا، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر عفت صدیق نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسرچ اسٹڈی میں جو کافی چیزیں جو آپ کے ڈاکٹر کے آفس شاید کچھ مس ہو جائیں. ٹھیک ہے، کہ اکثر مطلب آپ رش میں ہوتے ہو، آپ نے بچوں کو پک کرنا ہے اور ساری چیزیں، کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، یا اکثر آپ ڈاکٹر کے آفس جاتے ہیں، آپ فون پہ آپ کی جو ریفلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کر دو. تو ہم جو ہیں وہ آپ جتنے بھی لوگ ادھر آئے ہیں مسالہ اسٹڈی میں، ان کو پتہ ہے جب آپ ہمارے پاس آتے ہو تو ہم آپ کا بلڈ پریشر بھی 3 دفعہ لیتے ہیں. ایک دفعہ لے کے جو میڈیکل مطلب پروٹوکول ہے، ایک دفعہ لے کے ہم اس کو 1 منٹ کا ویٹ کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ لیتے ہیں، پھر 1 منٹ ویٹ کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ لیتے ہیں. مطلب 3 دفعہ آپ کا بلڈ پریشر ہم ادھر مانیٹر کریں. اس لیے کیونکہ یہ ہماری اسٹڈی جو ہے یہ سارا کچھ ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو اس دل کے جو قلبی امراض ہیں ان کی روک تھام کے لیے کہ کس طرح ہم آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں. ابھی ہم جیسے پہلے میں نے گول پہ بات کی، تو مین ہمارا گول یہی ہے کہ ڈٹرمن دا کازز آف ہارٹ ڈیزیز ان ساؤتھ ایشینز، کہ دل کے امراض ان کی تہ تک پہنچا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے اور کس طرح ان کی پریونشن ہم کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کچھ پریلیمنری جو انیشل ریزلٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جتنے لوگ ہمارے پاس ابھی کچھ آئے ہیں ان کے ریزلٹس کیا. سو نیو یارک میں ہمارے پاس ٹوٹل نیو یارک میں آئے ہیں 763 لوگ نیو یارک میں آئے، جس میں سے 580 کے قریب بنگلہ دیشی تھے اور 184. ابھی تک ہم پورا سال ہو گیا، ابھی تک ہمارے پاس 184 لوگ پاکستانی آئے ہیں اور بنگلہ دیشی کی نسبت 580 لوگ تقریباً. سو ہماری آج کی اس آؤٹ ریچ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے پاس آئیں. بالکل فری ہے، صرف آپ کو آنے جانے کی ٹرانسپورٹیشن بھی پرووائڈ کی جائے. آپ نے دیکھا بنگلہ دیشی کتنے زیادہ مطلب لوگ 580 کدھر ہے اور 184 کدھر ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہماری کمیونٹی کم ہے، ہماری کمیونٹی ادھر بہت زیادہ ہے لیکن لوگ تھوڑا سا مطلب وہ توجہ نہیں اس سائڈ پہ دیتے. نیکسٹ سلائڈ. سو مسالہ اسٹڈی پر جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے 28% کا تعلق جو تھا وہ بنگلہ دیش سے تھا، 20% پاکستانی اور 50% جو تھے وہ انڈیا کے تھے.
ان میں سے جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں زیادہ تر ان کی عمر تھی، ان کی جو رینج تھی عمر کی وہ تھی تقریباً 56 سال ایک ایوریج. اور زیادہ تر جو لوگ تھے 46 not for high school 46. تو جو 46% لوگ ہمارے پاس اوور آئے ہیں آل آئے ہیں ان کی تعلیم ہائی اسکول سے کم تھی. 13% ایسے تھے جن کی بیچلر سے کم تھی. 22% ایسے تھے جنہوں نے مطلب آپ کہتے ہیں جنہوں نے ایف اے یا ایف ایس سی وغیرہ کی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تھے. اور 18% ایسے لوگ تھے جن کی مطلب بیچلر سے زیادہ تعلیم تھی, ایف اے یا ماسٹرز انہوں نے کیا ہوتا اس میں. اور یہ سارا ڈیٹا ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جب ہم سوال پوچھتے ہیں نا اسپیشلی انکم بیس اور یہ چیزیں, تو لوگ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری انفارمیشن کیسے یوز کریں. یہ انفارمیشن ہم آگے, آپ کسی فرد واحد کی انفارمیشن آگے نہیں جاتی. ہر ایک بندے کا ایک آئی ڈی سی ہوتی ہے, نمبر ہم دیتے ہیں, کسی کا نام آگے نہیں جاتا, کسی کی ڈیٹ آف برتھ, کسی کا ایڈریس, وہ صرف ہمارے تک رہتا ہے. آگے جاتا ہے وہ اس طرح کا ڈیٹا کمبائن, ٹھیک ہے, کہ ہماری کمیونٹی کے, تاکہ ہم آگے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بتا سکیں کہ ہماری کمیونٹی میں کتنی ضروریات ہیں, مطلب لوگوں کو جابس چاہیے, لوگوں کو روزگار چاہیے تاکہ وہ مدد کر سکیں. ابھی آپ دیکھیں بیک سلائڈ. سو تقریباً 50% لوگ ایسے تھے اسٹڈی میں جن کی انکم 40,000 سے کم تھی. سو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مطابق جو انہوں نے ہمیں بتایا 50% لوگ ایسے تھے کہ وہ ان کی جو انکم تھی وہ 40,000 سے کم تھی. اور اس میں پھر 12% ایسے تھے جن کی 40 سے 70,000 کے درمیان تھی. اور پھر 9% ایسے تھے جن کی 70 سے 1 لاکھ تھی. اور 9% ایسے تھے جن کی 70 سے 1 لاکھ تک تھی, ٹھیک ہے. تو بڑے کم فیصد ہماری, لیکن دوسری کمیونٹیز میں اگر آپ گوروں میں یا دوسری میں دیکھیں تو یہ نمبرز ہمارے بہت نیچے ہیں. ہمارے لوگوں کو اور روزگار کے موقع ملنے چاہیے. اور یہ پتہ کیسے چلے گا, کیونکہ اوپر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اکثر پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی ادھر کتنے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کافی چیزیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ, آپ کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. اور لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہماری انفارمیشن, آپ کی انفارمیشن کہیں نہیں جائے گی, صرف ہمارے تک ہوتی ہے. آگے جو کمبائنڈ ڈیٹا جاتا ہے وہ ایسے ہی جاتا ہے کہ اتنے مرد تھے, اتنی عورتیں تھیں, ان کی یہ ایجوکیشن تھی, ان کی یہ انکم تھی, اور یہ ان کی ضروریات ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ بندہ. سو ابھی جو ایک بہت کریٹیکل فیکٹ جو ہم نے ابھی چیز فائنڈ کی ہے اس میں یہ تھا کہ ہماری جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے 41% جو 40% لوگوں کو اوور آل, جو 40% لوگ تھے ان کو شوگر تھی, ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں. سو ہمارے پاس جتنے پہلے میں نے آپ کو بتایا 700 سے زائد لوگ آئے تھے, ان میں سے 40% کو ڈائبٹیز تھی, شوگر تھی. اور ان میں سے 41% وہ تھے جو بنگلہ دیش سے جن کا تعلق تھا. اور 38% جو ہے وہ پاکستانیوں کو شوگر تھی. اور 23% بنسبت انڈینز کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر بنگلہ دیشی لوگوں میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. 41% لوگ جو بنگلہ دیشی تھے ان میں شوگر تھی, ڈائبٹیز, اینڈ 38% پاکستانیز ہے ڈائبٹیز, اینڈ 23% انڈینز. سو انڈینز کا آپ دیکھ لیں کہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کا مطلب 38 کدھر ہے اور 23 کدھر ہے اور 41% کدھر ہے. آگے نیکسٹ سلائڈ. سو یہ تو شوگر کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بلڈ پریشر پہ آپ آتے ہیں. آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار میرا بی پی بڑا ہائی ہے, یا ابھی بات نہ کرو میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے. تو ہمارے پاس جتنے لوگ آئے ہیں ٹوٹل, اس میں سے 58% جو لوگ ان کو ہائی بلڈ پریشر تھا, مطلب ان کو ہائپر ٹینشن تھی. اس میں سے 58% میں سے اگین جو بنگلہ دیشی ہیں وہ 63%, یہ بہت زیادہ ہے. اگر 100 میں سے 63 بندوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کتنی بری ہے. اسی طرح پاکستانی جو تھے وہ 92% تھے, مطلب 100 میں سے 50 بندوں کو, یہ 50 سے ایک آدھ اوپر کر لیں, ان کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب ریسرچ کے مطابق ہے, ابھی یہ فائنل نمبرز نہیں ہے لیکن یہ انیشل. اور اس کے علاوہ انڈینز کا آپ دیکھ لیں, جو ہندوستانی لوگ 36%, پہلے ان کو شوگر بھی ہم سے کم ہے, 23% پہ ہے ان کی, اور ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہم سے کم ہے. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے, حالانکہ ہمارا کھانا اور تقریباً ملتا جلتا ہے, لیکن کچھ وجہ ہے نا. تو آگے چلیں آپ. اچھا, اوور ویٹ کا اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ہم نے سب سے نمبر اوپر لیا ہے. تو ہمارے پاس جتنے لوگ آئے ہیں ٹوٹل 53% جو لوگ تھے وہ اوور ویٹ تھے, مطلب ان کا اپنی ہائٹ کے یا اپنی وزن کا کیسے پتہ چلتا ہے, آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے. تو ان لوگوں کا آدھے سے زیادہ لوگوں کا وزن زیادہ تھا. ان میں سے 50% جو بنگلہ دیشی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایسے سمجھے اگر 100 بندے بنگلہ دیشی اکٹھا کریں تو 50 کا وزن زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. اپنی ہائٹ کے حساب سے, اپنے قد کے حساب سے ان کا وزن زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پاکستانی جو ہیں یہ 55% پہ ہیں, تو یہ تھوڑا ان سے بھی زیادہ ہے.
تو پاکستانی ہمارے پاس جتنے لوگ آئے ہیں 55%، آدھے سے زیادہ جو ہیں ان کا وزن بڑھا ہوا ہے. تو جب وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھنا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے شوگر سے اور ہائپر ٹینشن سے. آپ جتنی مرضی اچھی پرہیز کر لیں، اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو آپ کو شوگر ہو کے ہی رہنی ہے. شوگر کا علاج، سب سے بہترین علاج یہی ہے ویٹ لاس، اور ساتھ میں آپ اچھی ڈائٹ مینیج کریں. اس کے ساتھ انڈینز میں از دیٹ 30%؟ سو انڈینز میں جو ہائپر اوور ویٹ ہے وہ صرف 30% ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی نمبرز ابھی تک ہیں اس میں انڈین لوگوں کی، ہندوستانی لوگوں کی صحت ہماری صحت سے قدرے بہتر ہے. ان کو ڈائبٹیز 23% پہ ہے، ان کو ہائپر ٹینشن ہم سے کم ہے، اور ان کا ویٹ بھی ہم سے کم ہے. مطلب صرف 100 میں سے 30% کا وزن زیادہ ہے. ہمارے جتنے لوگ تھے ان کا 100 میں سے 55 لوگوں کا وزن زیادہ ہے. سو آدھے سے زیادہ ہے. سو یہ ساری چیزیں. آگے نیکسٹ سلائڈ. سو ابھی میں ہینڈ اوور کروں گا، میرے ساتھ میری کولیگ ہیں شیزا رضوان، وہ مزید آگے کچھ ریزلٹ شیئر کریں گے میرے ساتھ. شیزا کا السلام علیکم. میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویٹ کے بارے میں تھوڑا ایڈ کرتی چلوں کہ ہم حیرانی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہ پاکستانی پارٹیسپینٹس میں پایا گیا جس کی تعداد 55% تھی، اور سب سے کم ہندوستانی پارٹیسپینٹس کے پاس پایا گیا جس کی تعداد 30% تھی. ہم کسی بھی شخص کا دیکھنے کے لیے کہ وہ نارمل وزن یا کم وزن یا زیادہ وزن رکھتا ہے، ہم اس کا BMI دیکھتے ہیں. BMI کی فل فارم باڈی ماس انڈیکس ہے، اور یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو ایک شخص کی قد اور وزن کی تناسب کو ظاہر کرتی ہے. تو جتنا، اور اس کی مختلف رینجز ہوتی ہیں، جتنا زیادہ کسی کا BMI ہوگا اتنا زیادہ خدشہ ہوتا ہے چند بیماریوں کو ان کو ہونے کا. نیکسٹ سلائڈ. ہمارے اب تک کے ڈیٹا کے مطابق ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب تک جتنے بھی مسالہ کے پارٹیسپینٹس آئے تھے ان میں سے 98% کووڈ-19 کی ویکسین لگوا چکے تھے، جن میں سے 99.5% بنگلہ دیشی پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے لگوائی ہوئی تھی، اور 97% پاکستانی پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین لگوائی ہوئی تھی. بہت کم فیصد ایسے پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے نہیں لگوائی. اس کے علاوہ میں آپ کو مسالہ اسٹڈی کی اب تک کی کامیابیوں سے آگاہ کرتی چلوں. ہماری جو اسٹڈی ہے وہ امریکہ کی فرسٹ نیشنل اسٹڈی ہے، لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے، اور یہ 2010 سے 2024 تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جو کہ ہمارے نیشن کا میڈیکل ریسرچ کا ایک بہت بڑا قومی ادارہ ہے، اس سے فنڈنگ حاصل کر چکی ہے. اب NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ بہت بڑی دریافتیں کرتی ہے جو اور لوگوں کی صحت بہتر کرنے میں کام بھی کرتی ہے. ہاں، اب تک ہمیں $21 ملین فیڈرل انویسٹمنٹ گورنمنٹ گرانٹ میں مل چکے ہیں، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، اور $1.25 ملین ہمیں پرائیویٹ ڈونر سے مل چکی ہے تحفے کے طور پہ. ہماری جو اسٹڈی ہے اس کا کوہورٹ کا ہم ابھی تک اس میں ہم 2300 لوگوں کو شامل کر چکے ہیں، جن کا تعلق نیو یارک، کیلیفورنیا اور شکاگو سے، اور اسی میں ہم ساؤتھ ایشینس کمیونٹی کی ڈفرینٹ لوگوں کو رکھ چکے ہیں، جیسے بنگلہ دیشی، پاکستانی اور ہندوستانی، اور اس کو ہم 12 سال تک فالو اپ کر چکے ہیں. ہماری مسالہ اسٹڈی اب تک 110 سے اوپر پیپرز پبلش کر چکی ہے، اور جتنے بھی ہمارے پریلیمنری ریزلٹس اور ڈیٹا آیا ہے اس میں فیوچر کی جنریشن کی بہت مددگار ثابت ہوئی ہے. اور ہمارے جو بھی ڈیٹا ہے وہ ہم US کے ہی 4 مختلف نسلی گروپ سے اس کا موازنہ کر چکے ہیں، اور جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ ہم کمیونٹی، ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس اور پالیسی میکرز میں تقسیم کر چکے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری کلینکل فائنڈنگز اور ڈیٹا سے کہ بہت ساری ہیلتھ پالیسی اور کلینکل گائیڈ لائنس میں بہت اچھی تبدیلیاں آئی ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ان میں سے ایک تبدیلی امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائنس میں بھی آئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اب تک جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ہوئی ہے وہ دوسری نسلی گروپس پہ فوکس رہی ہے. بہت کم ایسی ریسرچز ہیں جو ہم ساؤتھ ایشین یا ہماری کمیونٹی پہ بات کرتی ہے. جیسے اگر دیکھا جائے تو گوروں کے مقابلے میں ہماری بہت مختلفات ہیں، جیسے ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا ایجوکیشن، تعلیم لیول، انکم لیول اور ہماری خوراک جو ہماری صحت بھی مختلف کر دیتی ہے. تو جو ہماری مسالہ اسٹڈی ہے وہ فرسٹ نیشنل اسٹڈی اور صرف ساؤتھ ایشینس کی صحت پہ بات کرتی ہے. اس کا ڈیٹا ہم نے مزید 3 اور ایشین امریکن اسٹڈیز سے ملا کر یہ معلوم کیا کہ ہم باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں کم BMI میں ڈائبٹیز مرض کا شکار ہوتے ہیں. BMI کا بھی ہم نے پچھلے سلائڈ میں بات کی تھی، باڈی ماس انڈیکس، اور یہ نصیحت کی گئی کہ ہم ایشینس کو ڈاکٹرز 25 کے بجائے 23 BMI میں ڈائبٹیز مرض کے لیے ٹیسٹ کریں. میرے کوورکر گروندر آگے جا کے BMI کے بارے میں آپ کو مزید معلومات بھی دیں گے.
اس کے علاوہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن جو دل کے امراض پہ بنی ہے، انہوں نے بھی ہماری اسٹڈی کو ہماری مسالہ اسٹڈی کو بہت توجہ دی ہے. وہ اب تک ہمارے 23 مسالہ اسٹڈی پیپرز کا استعمال کر چکے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ ساؤتھ ایشینس کی صحت پہ بات کرتی ہے. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی صحت کی معلومات جس سے لوگ آگاہ نہیں تھے، اب اس سے آگاہ ہو گئے ہیں. اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جتنی بھی تجاویز ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز کے علاج کرنے کے طریقے پہ اثر ڈالتی ہیں، اور یہ جو تجاویز ہوتی ہیں وہ نئی ڈسکوریز پہ بیسڈ ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کو مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کرنے میں مدد کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مسالہ اسٹڈی کے ڈیٹا سے یہ اچھی فائدہ ہوا کہ ہم ساؤتھ ایشینس کو دل کے امراض کے لیے زیادہ خدشے والا گروپ سمجھا گیا. اب پہلے ہماری کمیونٹی نظر انداز ہوتی تھی، اب اتنی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم ساؤتھ ایشینس کو 2018 کے کولیسٹرول گائیڈ لائنس میں بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ سب مسالہ اسٹڈی کے پیپرز کے تھرو ہوا ہے. اور یہ بھی نصیحت کی گئی کہ ہمیں کورونری آرٹری کیلشیم ٹیسٹ یا CT اسکین کیا جائے. اور یہ ہماری پوری ٹیم ہے مسالہ کی، اور یہ ہم سب کے لیے آپ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے ہی اس اسٹڈی کا پارٹ بن چکے ہیں، پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایک تو یہ نیشنل لیول پہ اسٹڈی ہو رہی ہے صرف ساؤتھ ایشینس کی صحت کے متعلق، اور اس کو بڑی آرگنائزیشن جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH تک فنڈنگ کری، اور بہت جگہ بہت ساری دوسری آرگنائزیشنس کو ریکگنائز کری، اور ہمارے ڈیٹا کو بھی استعمال کری ہے، اور ہماری ڈیٹا کے ذریعے بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں. اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، جتنے بھی لوگ باقی ہم موجود ہیں وہ اس اسٹڈی میں حصہ لیں. ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ایک اچھے کاز کے لیے ہماری کمیونٹی کی صحت اس سے بہتر ہوگی. دوسرا آپ لوگ کو بھی فائدہ ہے، آپ کو $100 ملیں گے، آپ کو اپنی رپورٹس وغیرہ فری میں ملیں گی، چیک اپ، اور اس سے ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہی چاہیں گے کہ 5 سال بعد جب ہم پھر ملیں آپ لوگ سے کوئی ایسی پریزنٹیشن اور آپ کو ڈیٹا شیئر کریں تو ہماری ساؤتھ ایشین کی ہیلتھ میں بہت اچھی خاصی بہتری آ چکی ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو شیزا. ایک جو امپورٹنٹ بات شیزا نے پتہ نہیں آپ نے غور سے سنی، تو BMI جب 23 ہوتا ہے تو بیسیکلی جیسے میں پہلے بتا رہا تھا BMI باڈی ماس انڈیکس جو ہوتا ہے وہ پہلے اسکریننگ ہوتی تھی ساؤتھ ایشینس کی 25 سے، اگر وہ آپ اوپر چل 25 مطلب آپ تقریباً آپ اوور ویٹ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہمیں شوگر، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ہمیں شوگر کم وزن پر بھی ہو رہی ہے. اب آپ میری بات سمجھیں، کیونکہ نارمل جو ہوتا ہے وہ BMI وہ تقریباً 22.5-23 پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشینس کو، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ہندوستانیوں کو کم وزن پر بھی شوگر ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کی جو اسکریننگ ہے وہ 23 پہ کی جائے، بجائے اس کے پہلے 25 یا 26 پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. تو اس کے بعد ابھی جو میں کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہماری ایک پرانی ریسرچ اسٹڈی ہے جو کہ شوگر، ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز کے حوالے سے تھی. اور اس پہ یہ 4 سال کی اسٹڈی تھی، یہ 2018 میں شروع ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا 2022 میں. اور اس اسٹڈی کو ابھی ہم نیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. مسالہ جو اسٹڈی ہے وہ آلریڈی، کیونکہ اتنی بڑی اسٹڈی ہے، وہ پہلے ہی نیشنلی اپروو ہے، ٹھیک ہے. وہ جیسے پہلے بتایا کیلیفورنیا میں بھی چل رہی ہے، شکاگو میں بھی چل رہی ہے. تو یہ جو ڈریم اسٹڈی تھی یہ چھوٹی اسٹڈی تھی، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی ریسرچ جسے آپ کہتے ہیں کلینکل ٹرائلز کی اسٹڈی تھی یہ جو ڈریم تھی. تو ابھی ڈریم کو ہم اس میں مزید فنڈنگ بھی آئی، ابھی ہم اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو کہ یا بنگلہ دیشی جو اٹلانٹا میں ہیں، بفلو میں ہیں، اور اسپیشلی جو لانگ آئیلینڈ کے اوپر سبربن ایریاز میں رہتے ہیں ان کے تک ہم پہنچ سکیں. تو اس کی جو ہماری اسٹڈی، اس کے آپ کو میں مزید کچھ بتا دوں، جس میں جیسے ڈاکٹر جسٹ فرسٹ لائک سو اس میں ہمارے پاس یہ اسٹڈی کا مقصد تھا کہ لوگوں کی مدد کی جائے. پری ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو 5.7 A1C سے لے کے 6.4 تک ہو. جب آپ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک اپ اینول کروانے، وہ آپ کو کہتے ہیں، پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ بارڈر لائن پہ ہو. بارڈر لائن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو شوگر ہے. بارڈر لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کا شوگر ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے. آپ مطلب بہت قریب ہو، ٹھیک ہے. بارڈر لائن کا اکثر، کیونکہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آلریڈی بارڈر لائن پہ ہیں.
تو میں انہیں بتاتا ہوں آپ بارڈر لائن کا مطلب وہ الٹا سمجھتے کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ شوگر ہے، ایسی نہیں ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، جو آپ کو گھر پہ آپ کا شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی جو شوگر کا لیول آتا ہے 250 300 وہ ڈیلی بیس ہوتا ہے. خالی پیٹ آپ لیں تو یوزلی جن کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے ان کا 130 120 سے کم آئے گا یا 120 تک آئے گا. جن کو تھوڑا بہت شوگر ہے ان کا 151 سے، جن کو زیادہ ہے اس حساب سے وہ نمبر بڑھتا جائے گا. لیکن جو A1C ہے، A1C یہ ٹیسٹ آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے، بڑا آسان سا ہے. آپ اکثر پنجابی میں آپ کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں A1، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، A1 ہے فٹ فاٹ ہے. تو ایسے A1C شوگر کا وہ پورا اس کا نام ہے HbA1c، لیکن A1C ہر آپ جدھر بھی نام لیں گے ان کو پتا ہوگا. A1C وہ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کا وہ میجر کرتا ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی تعداد پچھلے 3 مہینوں میں کتنی تھی. سو آپ جو ڈیلی میں آپ لیتے ہیں وہ تو ڈیلی اگر آپ نے چائے پی یا کچھ میٹھا کھایا اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے، اگر نہیں کھایا تو نیچے. تو وہ اتنا ایکوریٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو آپ گھر پہ کرتے ہیں. جو ڈاکٹر کے آفس میں 3 ماہ کی رپورٹ میں آتا ہے A1C، وہ 3 مہینے کی اس کی ایوریج نکالتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کے خون میں کتنی شوگر تھی. اب آپ کو سمجھ آ گئی A1C کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری یہ جو ہماری اسٹڈی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کو پری ڈائبٹیز ہے، جو بارڈر لائن پہ ہے، اور ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کی شوگر بہت ہائی ہے، جو ڈائبیٹک ہیں. تو اس میں ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ. سو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ہم نے 2018 سے 22 تک کی تھی. اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 14 ڈاکٹرز تھے جو ہم نے کمیونٹی میں، جو پاکستانی کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹر عفت صدیق، ڈاکٹر بطول حسینی اور دیگر ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سنگھ اور دیگر، ٹھیک ہے. 14 ایسے پرووائڈرز تھے، اور اس کے ساتھ ہماری ٹیم کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہم سب اس میں انوالو تھے. سو اس میں ہم نے کیا تھا، ہم نے لوکل پرووائڈر سے بات کر کے ان سے ڈیٹا لیا، ان کے سسٹم سے. آپ اکثر جاتے ہیں، آپ پتہ پیپر ورک ختم ہو گیا، سارا کچھ الیکٹرانک ہے. سو الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ سے ہم نے ان سب مریضوں کا ڈیٹا حاصل کیا جو پری ڈائبیٹک ہیں، جن کو 5.7 سے لے کے 5.8 سے لے کے 6.4 کے درمیان ہے بارڈر لائن، اور وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پھر ہماری ٹیم نے کام کیا. ہماری ٹیم کے جتنے بھی ہیلتھ ریپرزینٹیو تھے وہ ٹرین ہوئے تھے ڈائبٹیز کو مینیج کرنے میں. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا، تو انہوں نے اس میں ہم نے 2 گروپ بنائے. ایک گروپ وہ بنایا جن کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. اکثر ریسرچ میں 2 گروپ ہوتے ہیں، آپ کے لیے یہ بھی بتا دوں. مختلف جو اس طرح کی کلینکل ٹرائل کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ 2 گروپ ہوتے ہیں. ایک ٹریٹمنٹ کا گروپ ہوتا ہے اور ایک کنٹرول ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ گروپ اسے کہتے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو، آپ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. کنٹرول وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ان کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو لیکن آپ ان کی مدد نہیں کر رہے. مقصد آسان لفظوں میں، اگر آپ کے پاس ایسے ہی سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں اگر بچے، اگر ایک بچے کو آپ کھانا دے دیں، ایک کو نہ دیں، تو اس کی صحت پہ اثر پڑے گا نا. 2 دن وہ کھانا نہ کھائے ایک بچہ، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا 2 دن اس نے کھانا کھایا، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا کم ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم ایسے آدھے لوگوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ وہ ویسے مطلب اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں، اپنی روٹین کا چیک اپ وہ کرواتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی ایکسٹرا ہیلپ یا ان کو ایکسٹرا انفارمیشن نہیں دیتے، کیونکہ ہم تاکہ ہم اینڈ پہ دیکھ سکیں کہ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے فرق کیا ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فرق کیا ہے جن کے ساتھ ہم نے کیا. تو اس لیے ایک ٹریٹمنٹ گروپ ہوتا ہے، ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے. سو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو نمبر تھے وہ 476 لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کو پری ڈائبٹیز تھی، جو بارڈر لائن پہ تھے. ان میں سے 64% بنگلہ دیشی سے، 11% پاکستانی تھے، اور 13% جو تھے وہ انڈیا سے تعلق تھا ان کا. ٹوٹل ان کی تقریباً جو ایوریج ادھر امریکہ میں ان کو عرصہ بیت گیا ہوا تھا، ان 476 کو وہ ایوریج ان کی تھی تقریباً 11 سال کا عرصہ امریکہ میں بیت گیا ہوا ہے. کیونکہ یہ چیز بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، جو نئے بندے آتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن اتنی جلدی نہیں پہنچتی. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ادھر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آ جائے ویلکم ہے، لیکن اوور آل ایک عرصہ ریسرچ میں دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ میں نہیں اتنا عرصہ ہوا ہے. اور اوور آل ان میں سے جو امپلائڈ تھے وہ 53% لوگ تھے، کہ 476 میں سے 53% لوگ وہ روزگار اپنا کماتے تھے. آگے بڑھیں. اور اسی طرح ہمارے پاس 420 لوگ وہ تھے جن کو شوگر تھی. 476 وہ تھے جو بارڈر لائن پہ تھے، جن کو شوگر ہونے کا خدشہ تھا، ٹھیک ہے. اور 420 وہ تھے جن کو آلریڈی شوگر ہو گئی تھی. اس میں سے 70% بنگلہ دیشی، 8% پاکستانی اور 14% انڈینس تھے، اور 8% جو نیپال وغیرہ سے. پاکستانی اس لیے لو تھے کیونکہ ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ہماری اسٹڈی میں آئیں، پارٹیسپیٹ کریں، لیکن لوگ اکثر آتے نہیں، بیزی اتنے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے
पहले मैं बताया रिसर्च से आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही मिलता है, एक तो आपके फ्री इलाज हो जाता है, दूसरा कोई ना कोई आपको इंसेंटिव कुछ ना कुछ आपको घर दे के भेजते हैं आप, क्योंकि आपके जो भी 40 या 45 मिनट हमारे ऑफिस हमारे क्लिनिक में लगते हैं उसके बदले उसको उस टाइम को आपको मैनेज करने की कुछ ना कुछ इंसेंटिव आपको दिया जाता है. अच्छा आगे कर रहे हैं. अच्छा अब जो इसमें हमारी बड़ी फाइंडिंग्स वो ये थी कि जो हमारे प्री डायबिटीज़ का जो ग्रुप था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक जिनके साथ हम काम कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे कि आपने अपनी जो बॉर्डर लाइन आपकी शुगर पहुंच गई है आपको, तो उसको कम कैसे करना है, ठीक है. और एक वो ग्रुप था कंट्रोल जिसके वैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास थी लेकिन हमने उनकी हेल्प नहीं की. तो जो जिनकी हमने हेल्प किया उनका वो जो 476 लोग थे, उनका जो एवरेज वेट था वो 164.8 था. 6 माह बाद उनका जो एवरेज वेट था वो 160.6. आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये मतलब ये उनका इतना पहले मतलब ये बड़ा ग्राफ है, तो पहले उनका वजन ज्यादा था. ये वाला ग्राफ जो है ये काफी कम है. तो मकसद कि हर बंदे ने तकरीबन 4-5 पाउंड से 5 पाउंड या उससे भी ज्यादा वजन कम किया. उनको साथ हमारी टीम में जो लोग जिनको ट्रेन हुए थे उन्होंने उनको आगे बताया कि वजन कैसे कम करना है. और जो कंट्रोल ग्रुप था उनका आप देख रहे तकरीबन सेम है, ठीक है. जिनकी हमने कोई मदद नहीं की, कुछ उनको इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं की, वो जैसे थे तकरीबन वैसे ही हैं. तो शायद थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क है, 162.5 और 162.3. सो वो कोई चेंज नहीं है, ठीक है. तो जिनके साथ हमने काम, उसके अलावा हमारे जो डायबिटीज का रिजल्ट है वो अभी फाइनल स्टेज पे है, वो अभी आया नहीं. वो जो 426 लोग थे उनके भी जो नहीं 473 प्री डायबिटीज वाले थे, ये 426 थे. तो 426 वो जो लोग थे जिनको शुगर थी, तो उनका भी रिजल्ट हमारे पास फाइनल आया नहीं, लेकिन उन सब की भी काफी हद तक उनकी जो A1C है जो शुगर का वो कंट्रोल हो गई थी, ठीक है, या नीचे आ गई थी, ठीक है. अक्सर जिसको शुगर होती है वो 6 पॉइंट अबव से ऊपर होती है, सो 7 पॉइंट या 8 पॉइंट ऐसे. तो जिन लोगों ने हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट किया उनकी रिसर्च की मदद से उनकी जो A1C है वो कम होगी. अच्छा, उसके अलावा हमारा जो ये ड्रीम स्टडी है काफ़ी मैगजीन वगैरह में अमेरिका में ये पब्लिश हुआ था, USA टुडे में हमारा एक आर्टिकल था. उसके अलावा हमारा स्क्रीन 3 इनिशिएटिव है. जैसे मैंने पहले कहा कि BMI 23 पे हो तो आपकी शुगर की स्क्रीनिंग वगैरह वो भी होगी. तो उसके मजीद अभी गुरविंदर बात करेगा. आगे गुरविंदर. उसमें हमने लर्न ये किया कि हमारे जिन लोगों ने भी हमारी रिसर्च स्टडी ड्रीम में पार्टिसिपेट किया इंतहाई शुक्रगुजार थे, अप्रिशिएट उन्होंने किया, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का उन्हें पता ही नहीं था. इतने सालों से उनको कईयों को प्री डायबिटीज़ थी और अक्सर को डायबिटीज़ थी, तो उनकी हमने मदद की और फ्री थी सबसे बढ़ के. और आपको पता है जब किसी की भी फ्री में मदद हो जाए तो उससे बढ़ के क्या चाहिए, ठीक है. और उसके अलावा हमारी टीम में कुछ लोग थे जो ट्रेन थे, जो उनको हेल्थ सेशंस भी देते थे, ठीक है. आप और न्यूट्रिशन पे बताते थे आपने खाना क्या है, आपने एक्सरसाइज कितनी करनी है. तो ये सारी चीज़ें हमारी टीम उनके साथ फ़ोन पे 2 हफ्ते बाद बाई वीकली मंथली एक फॉलो अप होता था, ठीक है. तो लोग बड़े खुश थे इस चीज़ की हमारी हेल्प हो रही है. तो अभी हमारा जैसे मैंने पहले बताया हम इस स्टडी को नेशनल लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं. पहले हमारी ये क्योंकि ये सक्सेसफुल स्टडी थी, न्यूयॉर्क बेस्ड थी, इन 5 बोरों में हमने काम किया. वो जो 12 प्रोवाइडर थे, कुछ इधर कोनी आइलैंड से थे, कुछ क्वीन से थे, कुछ स्टेटन आइलैंड और इस तरह, ठीक है, लॉन्ग आइलैंड. तो अभी हमने इसको नेशनल लेके जाना है, ठीक है. बफलो में, अटलांटा में और लॉन्ग आइलैंड की चीज़ें सब अर्बन एरियाज आगे आते हैं. अभी हमारा एम ये है कि हम इस स्टडी में 450 लोग और ऐड करेंगे जो डायबिटिक हैं और प्री डायबिटिक और जिनका ब्लड प्रेशर का भी मसला है. 450. अगर आपका कोई जानने वाला लॉन्ग आइलैंड में रहता हो तो हमारी ये स्टडी शुरू होगी तकरीबन इस साल के एंड पे. तो वो इस स्टडी में हिस्सा ले सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ID वगैरह इंश्योरेंस कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है. लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पहले हम इधर कर चुके हैं तो इंशाल्लाह आप लॉन्ग आइलैंड में 450 लोगों को और ऐड करने चाह रहे हैं. इसमें हमारे साथ जो मेन पार्टनरशिप है वो NYU स्कूल ऑफ मेडिसिन मेन है, उसके साथ एमरी स्कूल ऑफ मेडिसिन है और उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ACMW वाले. ये लोग इतनी मेहनत करते हैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में, सिर्फ किस लिए, सिर्फ आपकी सेहत के लिए, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे. अभी जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आप खुद दिल पे हाथ रख के गए कि आपको कुछ पहले इतनी चीज़ों का पता था, नहीं पता था. तो आपको कितनी फ्री इंफॉर्मेशन मिली है सिर्फ किसकी
کہ بازار ہوئی بی بی جان کی کاوشوں سے، احمد بھائی ہیں، یہ سارے لوگ اتنی محنت کر کے، اور مجھے کبھی ایسے بڑا تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اور ہمارے اور کچھ ٹیم اتنی کوشش کرتے ہیں بلانے کے، لیکن لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی وہ ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم بیزی تھے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں، جو سب سے ضروری ہوتی ہے آپ کی صحت. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ماں جو ہے یا ایک جو بہن ہے وہ پورا گھر چلا سکتی ہے، ٹھیک ہے. جس دن وہ بیٹھ جائے، مرد چاہے 10 بھی ہو نا، وہ گھر نہیں چلا سکتے. کیونکہ ایک عورت نے تو عورتوں کی امپاورمنٹ میں اکثر بات کرتا ہوں، کیونکہ اس نے سب کا کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، سب کو بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی خود کی آپ نے کبھی خود یہ نہیں سوچا کہ اگر آپ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوگی، یا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو باقی پھر بچوں کا، خاوند کا اور ان سب کا کیا ہوگا. سو اس لیے آپ کی صحت بڑی ضروری ہے. تو جب بھی آپ کو بازار ہوئی یا ہماری ٹیم سے کال آئے، آپ ضرور ہماری 3 لیبز ہیں ادھر مسالہ کی. تو ایک لوتھرن ہاسپٹل ہے، ایک بیلویو ہاسپٹل اور ایک لانگ آئلینڈ میں ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے، گھر سے آپ کو گاڑی اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو واپس ڈراپ بھی اوبر کر کے جائے گی. $100 بھی ملے گا. ٹوٹل آپ کا 45 منٹ، اور آپ کے سارا بلڈ ورک اور سارا چیک اپ بھی فری. اور آپ کو اللہ نہ کرے آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہوا تو پھر آپ کو فون، زیادہ تر لوگوں کو ٹھیک ہوتا ہے بلڈ رپورٹ، لیکن چند ایک جن کو مسئلہ تھا ان کو بتایا گیا، ان کو گائیڈ کیے گئے، ان کو ٹریٹمنٹ کرنے میں ان کی مدد کی گئی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور یہ اسٹڈی، یہ آخری سلائڈ ہے بس. اور اس کا بھی مین مقصد یہی ہوگا کہ یہ 450 لوگ جن کو ہم انرول کریں گے، ان کو 6 سے 12 مہینے کے درمیان ان کا ایک تو A1C جو شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان کی شوگر کم ہو. اس کے علاوہ 12 مہینوں میں ان کا بلڈ پریشر بھی نیچے آئے، اور ان کو مزید انفارمیشن دی جائے کہ آپ کس طرح بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. That's it. Next. اس کے بعد گرویندر ہماری ایک اسکرین ہے 23، ایک نئی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ایک کیمپین جاری ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. گرویندر،